اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج سپتمبر 1983 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز 29ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ سورہ الملک ہے اور پارہ 29واں ہے۔ قرآن کریم کے آخری 2 پاروں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس رہ گزر کی ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں پہلے تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب ذرا ہلکا۔ اس درس کی مختصر سی تاریخ۔ میں نے اس درس کا آغاز کراچی میں 1950 میں شروع کیا۔ بڑے حسین و سادہ انداز میں۔ کراچی سے واقف حضرات جانتے ہوں گے کہ وہاں سعید منزل بڑی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ اب تو کراچی بہت بڑھ گیا ہے، اس کی حیثیت شاید وہ نہ رہی ہو۔ اس زمانے میں سارے شہر میں سعید منزل سے کوئی بات پوچھو تو سارا شہر جانتا تھا۔ ڈاکٹر سعید مرحوم کے نام پہ وہ تھی۔ بزرگ تھے، سن رسیدہ تھے، بڑے انقلابی تھے، ذہنی طور پہ بڑے قرآنی تھے۔ وہ اتوار کی صبح میرے ہاں آیا کرتے تھے اور قرآن کی باتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پرویز صاحب، ہم یہ باتیں آپ کرتے ہیں، میں سنتا ہوں 2 تک ہے، اس کو سلسلے کو کچھ آگے بڑھا لیا جائے تو اور لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ تو ان کی اس تجویز کے بعد یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو 3 سامعین تھے، میں درس دینے والا تھا۔ نیپیر بیرکس فاولر لائن میں رہتا تھا، سرکاری مکان میں۔ مکان کے صحن میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے سائے میں 1-2 چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ میں تو وہاں سے تقسیم کے بعد آیا تھا دلی سے، بے سر و سامان بالکل۔ تو ان چارپائیوں کے اوپر ابتدا اس کی ہوئی، تو آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا اور وہ ہمارا دامن تنگ اور سامعین کی تعداد بڑھتی گئی، ہم پھیلتے گئے۔ مکان کے باہر بہت بڑا کشادہ میدان تھا، اس میں آہستہ آہستہ مانگی تانگی ہوئی، کچھ کرسیاں بھی رکھتے چلے گئے۔ بہرحال 1958 تک میں وہاں رہا اور یہ سلسلہ خاصا پھیل چکا تھا، لیکن درس موضوعات پر ہوتا تھا، مسلسل قرآن کا درس نہیں تھا۔ موضوعات کے معنی یوں سمجھیے جیسے بنیادی نظریات، بیسک کانسیپٹس قرآن کے جو تھے انہیں میں لیتا تھا، کیونکہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئیں قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ بنیادی تصورات دیتا ہے اور باقی قرآن تو صرف ان تصورات کی تشریح اور وضاحت اور فروعات میں داخل ہیں۔ 1958 میں یہاں آیا، تو یہاں آنے کے بعد میں نے پھر اس سلسلے کو شروع کیا اور ضمناً فروری 1983 کے طلوع اسلام میں کچھ روایات لکھی ہے، تو اس میں 1953 لکھا گیا ہے، وہ کتابت کی غلطی ہے۔ 1953 میں تو میں کراچی میں ہی تھا، 1958 میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں آ کے اس کی ابتدا کی تو ابتدا 2 سال ابتداً پھر انہی تصورات کے موضوعات پر ہی یہ درس رہا۔ 1960 میں پھر یہ مسلسل شروع کیا گیا الحمد سے۔ تو یہ پہلا دور جو اس کا تھا وہ 8 سال تک جاری رہا۔ دسمبر 1967 میں وہ ختم ہوا۔ تو اس تکمیل کے اوپر یہاں احباب نے بھی اس کا ایک جشن منایا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ اب وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اب چھٹی ملے گی، احباب کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں صاحب اب تو دوسرا دور شروع ہوگا۔
تو چنانچہ مارچ 1968 سے یہ اس کا دوسرا دور شروع ہوا جو اس وقت تک جاری ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلا دور 8 سال میں ختم ہو گیا تھا، دوسرے دور میں 15 سال ہو گئے ہیں اور ابھی 2 آخری پارے باقی۔ اور یہیں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا نا کہ اب اس سفر میں نئی منزل آتی ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جوں جوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ تفصیلات کم کرتا چلا جاتا ہے، حقائق زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ نصاب کی کتاب کی طرح ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں تفصیلات کی، ان کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقائق اور وہ مرتکز شکل میں کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آخری 2 پاروں میں وہ پہنچتا ہے تو یہاں تو پوچھئے نہیں کہ اس ارتکاز کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ 2 لفظوں کی ایک آیت اور اس کی تشریح میں جانا چاہیے آپ تو کئی ہفتے لگ جائیں اس کے اندر۔ ایک تو زبان ہی عربی کی عجیب، پھر خدا کا انتخاب، پھر اس کے بعد آخری کتاب، اور یہ بھی نہیں کہ اس نے اتنا بڑا بنانا تھا، 5 7 10 15 والیوم کے اندر یہ کتاب ہے، بڑی مختصر کتاب ہے۔ میرے ہاں ایک ورق میں شیشے کے اندر میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، تعظیماً مصر میں شائع ہوا، سارا قرآن ایک ورق کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ اتنی سی کتاب ہے۔ تو آخری 2 پاروں میں پہنچ کر وہ اس کے جو حقائق ہیں وہ بڑے ہی مرتکز شکل کے اندر آ گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 پارے جو ہیں کتنے وقت میں ختم ہوں گے۔ آرزو اور دعا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں۔ میری زندگی ختم ہونے سے شیخ صاحب ذرا بند کر دیجیے۔ قرآن ایک پیغام آفریں کتاب ہے۔ آخری پاروں میں جو انقلابات اس نے پیش کیے ہیں وہ قریباً 3 قسموں کے ہیں۔ ایک انقلاب تو ہے جو خارجی کائنات میں واقع ہوگا، کرے آپس میں ٹکرائیں گے، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ کچھ خارجی کائنات میں تبدیلیاں یا کوئی انقلاب آئے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، کس قسم کا ہوگا۔ مغرب کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس تحقیق کے پیچھے لگے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ نظام کائنات ایک دن درہم برہم ہو جانے کو ہے۔ وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ سورج کی حرارت میں اتنا فرق آ رہا ہے، اور ہم تو ان کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ ان کے ہاں کی سائنس کی زبان اور میتھمیٹک کی زبان ہی الگ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ حرارت میں کچھ زیادہ فرق آیا تو اس کی جو کشش ثقل ہے، یہ جو ستارے یہ جو کرے اپنی اپنی جگہ معلق ہیں وہ ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ہیں۔ تو ان کا تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک کرے کی کشش میں کسی ایک بال برابر کروڑویں حصے کا بھی فرق اگر آ گیا تو یہ ٹکرا کے پاش ہو جائیں گے۔ اس انقلاب کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور پھر خام سر کھپاتے کیوں پھرے؟ ہم تو اس وقت ہوں گے بھی نہیں، ہوں گے بھی تو اگر ایک ٹکرایا ہوا اور ہم ختم ہو جائیں گے، بس ٹھیک ہے، قصہ ختم۔ دوسرا انقلاب وہ بتا رہا ہے، کچھ عالمگیر انقلاب اس انسانی دنیا کے اندر، اقوام کے اندر ایک قسم کا انقلاب ہے وہ، اور بڑا عالمگیر انقلاب ہے، اور وہ انقلاب ہے جس کے متعلق مترشح جو ہوتا ہے کہ آخر میں انسانیت جس نظام پہ آئے گی وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن پیش کر رہا ہے عالمگیر انسانیت کے لیے۔ یہ دوسرا انقلاب ہے، اور تیسرا انقلاب وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمارے ہاں آئے گا، جسے آپ قیامت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ آخری پاروں کے اندر جو کچھ آئے گا ان میں سے ہی کسی